بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سن رہے ہیں ناول جلاد کی قسط نمبر 15 اور اس کے مصنف ہیں ایم راحت۔ شام 7 بجے ہی دھول پور میں رات ہو گئی۔ ریلوے اسٹیشن کے علاوہ کہیں رونق نہیں تھی۔ وہاں کی رونق بھی بس خوانچے والوں اور اسٹیشن کے عملے تک محدود تھی۔ باقی شہر میں تاریکی اور سناٹے کا راج تھا۔ جھاڑیوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے وہ شہری آبادی میں آ گئے اور پھر وہاں سے ایک چھوٹے سے بازار میں جو بند پڑا ہوا تھا۔ کہیں کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں اور بس۔ میرا خیال ہے اب دیر نہیں کرنی چاہیے، آؤ اب ہری داس مہاراج کے دوار چلتے ہیں۔ پہلے ان سے دو ہاتھ کر لیں، اس کے بعد دوسروں کو دیکھیں گے، بھانو نے کہا، اور 10 منٹ کے سفر کے بعد وہ ہری داس کی عیش گاہ پر پہنچ گئے۔ حالانکہ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، لیکن گھر کے مکین سو گئے تھے۔ دیر تک کنڈی کھٹکانی پڑی، تب جا کر دروازہ کھلا۔ دروازے کے دوسری طرف ایک موٹا تازہ آدمی، اوپری بدن سے ننگا، ایک دھوتی باندھے ہوئے نظر آیا۔ اس کے چہرے پر غصے کے آثار تھے۔ جے رام جی کی مہاراج، ہری داس جی سے ملنا ہے، بھانو نے کہا۔ یہ کسی کے گھر آنے کا سمے ہے؟ کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو؟ ہری داس نے منمناتی آواز میں کہا۔ ہری داس جی آپ ہی ہیں؟ ہاں میں ہوں۔ تم مجھے نہیں جانتے، تم کون ہو؟ نام تو ہمارا پربھان سنگھ چوہان تھا ہری داس جی، پر لوگ اب بھانو ڈاکو کے نام سے پکارتے ہیں، بھانو نے کہا اور بندوق کی نال ہری داس جی کی تون پر رکھ دی۔ لوہے کی ٹھنڈ سے ہری داس جی پھدک کر پیچھے ہٹ گئے، اور پھر الفاظ کی ٹھنڈک ان کے پورے بدن میں دوڑ گئی اور وہ تھر تھر کانپنے لگے۔ بھانو، ان کے حلق سے آوازیں نکل رہی تھیں اور وہ بری طرح کانپ رہے تھے۔ ابراہیم، بابو لال اور شوکت بیگ بھی اندر داخل ہو گئے۔ ابراہیم نے دروازہ بند کر دیا۔ بندوق سے لیس 4 آدمی دیکھ کر ہری داس کے حواس اور خراب ہو گئے۔ اندر اور کون ہے؟ بھانو نے صفاق لہجے میں پوچھا۔ میری گھر والی اور 2 بیٹیاں، ہری داس نے نہ جانے کیسے جواب دیا تھا۔ جاؤ ان تینوں کو بھی نکال لاؤ، بھانو نے کہا، اور وہ لوگ اندر چل پڑے۔ دیا کرو، میں غریب آدمی ہوں، میری بیٹیاں ہیں، کوئی بیٹا نہیں ہے، جو کچھ جمع کیا ہے دیا کرو، ہری داس ہاتھ جوڑ کر کانپتی آواز میں بولا۔ چنتا مت کرو ہری داس جی، ہم تمہارے مال کے ساتھ تمہاری بیٹیوں کو بھی لے جائیں گے، کوئی پریشانی ہی نہیں رہے گی تمہیں۔ اس کے بعد تم اور ٹھکرائن عیش سے جیون گزارنا۔ ہے پربھو، یہ تو تم کیا کہہ رہے ہو؟ نہیں، میری بیٹیاں، ہری داس کے حلق سے چیخ نکل گئی اور بھانو نے بندوق کی نال اس کے پیٹ پر رکھ کر اسے زور سے دھکیل دیا۔ ہری داس دھپ سے زمین پر گرا تھا۔ اگر زور سے آواز نکلی تو اس پوری تون میں سوراخ ہی سوراخ کر دوں گا۔ بھانو نے غراہٹ ابھری اور ہری داس جی نے دونوں ہاتھ سے منہ بند کر لیا۔ تم نے ایک سپنا دیکھا تھا ہری داس جی، یاد ہے؟ کون سپنا؟ کون سا مہاراج؟ ہری داس تھوڑا سا منہ کھول کر بولے۔ شری کرشن جی تمہارے سپنے میں آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو مسجد نہ بنانے دی جائے۔ ہری داس نے کسی قدر حیرانی سے کہا۔ دیکھا تھا یہ سپنا تم نے؟ ہاں دیکھا، ہری داس کے منہ سے نکلا اور بھانو نے آگے بڑھ کر بندوق کی نال ان کے منہ میں گھسیڑ دی۔ جھوٹے، مکار، پاپی، فریبی، دیکھا تھا تو نے یہ سپنا؟ بھانو نے کرخت لہجے میں بولا، اور ہری داس ہاتھ جوڑ کر گوں کرنے لگے۔ ان کی گردن شدت سے نفی میں ہل رہی تھی۔ بھانو نے ایک ٹھوکر اس کی پسلی میں ماری اور غرایا۔ تو نے اعلان کیا تھا اس بات کا، کرشن کا نام لے کر تو نے جھوٹ بولا تھا، جواب دے۔ وہ زارو قطار رونے لگا۔ اس دوران ابراہیم، بابو لال اور شوکت بیگ تینوں عورتوں کو پکڑ کر لے آئے تھے۔ انہوں نے ان کے منہ کسے ہوئے تھے، لیکن ان بیچاریوں کی آوازیں تو پہلے ہی بند ہو گئی تھیں۔ اگر تمہارے منہ سے کوئی آواز نکلی تو سب کی لاشیں زمین پر تڑپ رہی ہوں گی۔ خاموشی سے بیٹھ جاؤ، بھانو نے اپنی مخصوص آواز میں کہا، جسے سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تینوں عورتوں کو دیوار سے لگا کر بٹھا دیا گیا۔ تم پر یہ مصیبت اس جھوٹے ہری داس کی وجہ سے ٹوٹی ہے ٹھکرائن۔ اس نے کرشن جی کا نام لے کر جھوٹ بولا تھا، اب تمہیں اس کے جھوٹ کی سزا بھگتنی ہوگی۔ بھانو لال اور پھر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر بولا، دونوں لڑکیوں کو باندھ کر لے چلو۔ اس پاپی کے گھر میں جو کچھ موجود ہے اسے لوٹ لو، ایک پائی بھی نہ چھوڑو اس کے پاس، تاکہ یہ کل دھولپور کی سڑکوں پر بھیک مانگتا نظر آئے۔ معاف کر دو مہاراج، بھگوان کے لیے معاف کر دو، ہری داس زارو قطار روتے ہوئے بولا۔ اس بھگوان کے نام پر معافی مانگ رہا ہے قائر، جس کا گھر بنانے سے روک دیا ہے؟ بھانو گرجا، بھول ہو گئی، ہم سے بھول ہو گئی ہے، اب کبھی ایسا نہ کریں گے۔ اب تو کر چکا، ایک شرط پر تجھے معافی مل سکتی ہے۔ ہر شرط منظور ہے مہاراج، بس ایک دفعہ معاف کر دو، ہائے بس ایک بار۔ آج رات تو پھر ایک سپنا دیکھے گا،
تو کہے گا کہ کرشن بھگوان نے کہا ہے کہ یہ ان کا استھان نہیں ہے، یہاں مسجد بنے گی اور یہاں مسجد ضرور بنائی جائے۔ تو کل کاروبار بند رکھے گا اور سارا دن اسی کام میں لگا دے گا۔ اگر یہاں مسجد نہ بنی ہری داس تو بھگوان کی سوگند میں تیرے پریوار کے ایک بھی منش کو جیتا نہیں چھوڑوں گا۔ تو پاتال میں بھی جا چھپے گا تو میں تجھے ڈھونڈ کر ختم کر دوں گا۔ میں ایسا ہی کروں گا مہاراج، ایسا ہی کروں گا۔ سوچ لے ہری داس۔ اچھی طرح سوچ لیا بھانو مہاراج، اچھی طرح سوچ لیا۔ ان عورتوں سے کہنا زبان بند رکھیں ورنہ، بھانو بدستور صفاق لہجے میں بولا، اور ہری داس نے گردن ہلا دی۔ چلو، بھانو نے اپنے ساتھیوں سے بولا، اور وہ سب دروازے کی طرف چل پڑے اور پھر دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ ان کی دوسری منزل گنپت راؤ کی حویلی تھی۔ گنپت راؤ کی حویلی سے باہر سے دیکھتے ہی سے معلوم ہوتی تھی کہ اس کی مالی حیثیت کیا ہے۔ لکڑی کے بہت بڑے دروازے میں پتل کی کیلیں لگی ہوئی تھیں اور اس کے موٹے کواڑ توڑنا آسان بات نہیں تھی، لیکن بھانو دروازوں سے گزرنے کا عادی نہیں تھا۔ حویلی کی عقبی دیوار سے چاروں آہستہ آہستہ چڑھ کر نیچے اتر گئے۔ بڑا سا احاطہ تھا جس میں چھوٹا سا باغ لگا ہوا تھا۔ حویلی میں داخل ہونے میں بھی انہیں کوئی دقت پیش نہیں آئی، لیکن اس سے پہلے بھانو نے ایک اور کام کیا تھا۔ حویلی کے ایک احاطے کی دیوار کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے 4 کمرے بنے ہوئے تھے۔ یہ ملازموں کی رہائش گاہیں تھیں۔ چنانچہ بھانو نے سب سے پہلے ان رہائش گاہوں کے دروازے باہر سے بند کر دیے تاکہ ملازم باہر نہ نکل سکیں۔ یہ بات انہیں معلوم نہ تھی کہ حویلی کے اندر بھی ملازم موجود ہیں یا نہیں، لیکن ان کے لیے بھانو نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر کوئی مل بھی گیا تو اس کی زندگی ختم کی جا سکتی ہے، اور یہی ہوا۔ حویلی کے جس احاطے میں وہ داخل ہوئے تھے وہاں انہیں رات کو جاگنے والے 2 ملازم مل گئے۔ یہ قوی ہیکل لوگ تھے۔ بھانو اور اس کے ساتھیوں کو دیکھتے ہی وہ اچھل کر کھڑے ہو گئے، لیکن ان لوگوں نے انہیں مہلت نہ دی اور ان پر ٹوٹ پڑے۔ دونوں آدمیوں کو گردنیں دبا کر ہلاک کر دیا گیا۔ پھر ان کی لاشیں گھسیٹ کر حویلی کے برآمدے میں ڈال دی گئیں۔ ابھی تک اور کوئی آواز نہیں ہو سکی تھی، سارا کام خاموشی سے ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ لوگ گنپت راؤ کا کمرہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ گنپت راؤ ایک خوبصورت ہال نما کمرے میں اپنی پتنی کے ساتھ محو استراحت تھا۔ کھڑکی سے جھانکنے پر اندر کا خواب گوں ماحول نمایاں ہو گیا۔ اسی کھڑکی سے یہ لوگ اندر داخل ہوئے اور سب سے پہلے باہر نکلنے والا دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر گنپت راؤ کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے وحشت زدہ انداز میں ان لوگوں کو دیکھا اور پھر جلدی سے مسہری سے اٹھ کر قریب کی دیوار سے لٹکی ہوئی بندوق اتارنے کی کوشش کی، لیکن ابراہیم اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اس نے اپنی بندوق کا بٹ گنپت راؤ کی گردن پر مارا اور گنپت راؤ ایک کراہ کے ساتھ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کی کراہ کی آواز میں اس کی پتنی بھی اٹھ بیٹھی اور اس کے حلق سے ایک دبی دبی چیخ نکلی، لیکن بابو لال نے بندوق کی نال اس کی گردن پر رکھ دی تھی۔ تب بھانو نے غرائی ہوئی آواز میں کہا، اگر تم دونوں میں سے کسی کی آواز نکلی تو وہ اس کی آخری آواز ہوگی۔ گنپت راؤ گنجے سر کا تنومند آدمی تھا جس کی مونچھیں ضرورت سے زیادہ بڑی ہوئی تھیں اور چوڑے چہرے پر خوب چہکتی تھیں۔ سو کر جاگا تھا اس لیے تھوڑا سا بدحواس تھا، لیکن اس نے ذرا سی دیر میں خود کو سنبھال لیا۔ بھانو اس کے سر پر کھڑا ہوا تھا اور کڑی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ گنپت راؤ زمین سے اٹھ گیا اور کرخت لہجے میں بولا، کون ہو تم لوگ؟ بھانو نے اپنا جوتا اس کے منہ پر رکھا اور اسے زمین پر دھکیل دیا۔ یہ بھانو کی قوت تھی کہ گنپت راؤ کے تنومند بدن نے ایک کلا بازی کھائی اور الٹا ہو کر دوبارہ سیدھا ہو گیا۔ بھانو چوہان تمہارے سامنے ہے گنپت راؤ، اس نے کہا، اور سخت چوٹ لگنے کے باوجود گنپت راؤ اس نام کی اہمیت کو نظر انداز نہ کر سکا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ ڈاکو بھانو؟ وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولا۔ ہاں، ڈاکو بھانو، بھانو نے جواب دیا، اور گنپت راؤ کی پتنی دانت بھینچ کر چیخنے لگی، پھر بے ہوش ہو گئی۔ گنپت راؤ بے قرار نظر آنے لگا۔ تم تو دہلی میں تھے، تمہاری بڑی شہرت سنی تھی۔ گنپت راؤ سوچا تم سے بھی ملاقات کر لی جائے۔ کیا چاہتے ہو؟ بہت سی باتیں۔ کتنا مال ہے تمہارے پاس؟ بھانو نے پوچھا، اور گنپت راؤ خاموش ہو گیا۔ جواب دو، بھانو نے اس کی پنڈلی پر ٹھوکر ماری، اور گنپت راؤ کی کراہ نکل گئی۔ بہت ہے، وہ آہستہ سے بولا۔ دان پن بھی کیا ہے کبھی؟ کرتا رہتا ہوں۔ کچھ اور بھی کرو گنپت راؤ، اس سے مال کی رکشا ہوتی ہے۔ بولو، کرو گے؟ شوکت بیگ، آگے آؤ۔ شوکت بیگ، بھانو بولا، اور شوکت بیگ آگے بڑھ گیا۔ جوتا اتار دو، بھانو بولا۔ گنپت راؤ کی آنکھیں تعجب سے پھیل گئی تھیں۔ میری بات مانو شوکت بیگ، بھانو غرایا۔ شوکت بیگ نے پاؤں سے جوتا اتار لیا۔ 10 مارے تھے نا اس نے تمہارے، چلو 20 جوتے اس سسرے کی کھوپڑی پر لگا دو۔ جلدی کرو شوکت بیگ، تم دیر بہت کر رہے ہو۔ بھانو کی آواز میں خوشگواری تھی۔ شوکت بیگ سنبھل گیا اور پھر اس نے گن کر 20 جوتے گنپت راؤ کی کھوپڑی پر لگا دیے۔
गणपत राव का सर घूम गया था। वो चकरा कर औंधा गिरा पड़ा था। भानु की एक ठोकर ने उसे सीधा कर दिया। उठकर बैठ जाओ और ये बताओ कि जिंदा रहना चाहते हो या नहीं। गणपत राव ने उठने की कोशिश की लेकिन ना उठ सका और दूसरी तरफ लुढ़क गया। मेरा नाम भानु है गणपत राव। जो कुछ कह रहा हूं गौर से सुनो। तुमने शौकत बेग पर डाके का इल्जाम लगाया है। कल चौपाल जमा करके तमाम लोगों के सामने इकरार करोगे कि वो इल्जाम झूठा था और फिर तुम अपनी जेब से मस्जिद बनवाओगे। 15 दिन के अंदर अंदर मस्जिद बन जानी चाहिए। अगर ठीक 15वें दिन इस मस्जिद के दरवाजे ना खुले तो 16वें रात तुम पर जिंदगी के दरवाजे बंद हो जाएंगे। गणपत राव कीना तोज निगाहों से भानु को घूर रहा था। फिर उसने बाहरी लहजे में कहा, तुम चौहान हो भानु, हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हो। हाँ महाशय जी। फिर उस मुसलमान के कहने में आकर तुम धर्म के खिलाफ काम कर रहे हो। कृष्ण जी के स्थान पर मुसलमान नमाज पढ़ेंगे। अव्वल तो ये सब झूठ है गणपत राव। दूसरे अगर सच भी होता तो ये धर्म कब कहता है कि ताकत से दूसरे धर्म को मिटा दो। अरे वो खुदा का नाम लेंगे, कोई खराब बात तो नहीं करेंगे। उसमें क्या हर्ज है, भानु ने कहा। बात सिर्फ मेरी नहीं है भानु, दूसरे हिंदू भी मुखालिफ हैं। मैं सबकी जबान कैसे बंद करूंगा। तुम अपना काम सच्चाई और ईमानदारी से करो गणपत राव। जिस जिसकी जबान खुलेगी उसे मैं बंद कर लूंगा, उसकी चिंता मत करो। हाँ, अगर इनमें कुछ तुम्हारे प्यारे हों तो उन्हें जबान खोलने से रोक देना, क्योंकि जिसने मस्जिद बनने की मुखालफत की वो जीता नहीं रह सकेगा। तुम्हारी मर्जी, बात बहुत लंबी हो जाएगी। चिंता मत करो, उसे छोटा करने वाले भी तुम ही लोग होगे। मैं इसी वक्त तुम्हें कंगाल कर देता, कोड़ी कोड़ी के लिए मोहताज कर देता, लेकिन देख लो नेक काम होने से पहले ही फायदा पहुंचा रहा हूं। तुम्हारी इतनी बड़ी दौलत सिर्फ इसलिए बच रही है कि इसमें से कुछ तुम मस्जिद बनाने के नेक काम पर लगाओगे। मैं चल रहा हूं गणपत राव, लेकिन इस विश्वास के साथ कि तुम कोई भी ऐसी हरकत नहीं करोगे जो आगे चलकर तुम्हारी गर्दन का फंदा बन जाए। जय राम जी की, भानु ने कहा और अपने आदमियों को इशारा करके पलट पड़ा। थोड़ी देर के बाद वो अपने ठिकाने पर जा रहे थे। शौकत बेग के चेहरे पर ममनूनियत के गहरे तासुरात थे। वो इन तमाम बातों को अपने ऊपर एहसान तसव्वुर कर रहा था। गणपत राव बेहद मोअज़्ज़िज़ इंसान था। हर दौलतमंद मोअज़्ज़िज़ होता है, ख्वाह अंदर से कैसा ही क्यों ना हो। जब दौलत उसके पास आ जाती है तो फिर वो मामूली इंसान नहीं रहता और बाज़-औक़ात खुद भी अपना माजी भूल जाता है। उसने शौकत बेग के 10 जूते लगवाए थे, कोई ख़ास बात नहीं थी। अपने मुखालफों के साथ तो वो ये सलूक करता ही रहता था। और फिर इस बस्ती के मुसलमान तो सब के सब गरीब और पसमानदा थे। भला इन पसमानदा लोगों की भी कोई इज्जत होती है। लेकिन आज एक मुसलमान ने उसकी खोपड़ी पर ऐसे जूते लगाए थे कि उसे अब भी एक एक के दो दो नजर आ रहे थे। उन लोगों के जाने के बाद भी वो देर तक अपनी जगह से हिल न सका। फिर धर्म पत्नी जी ही होश में आ गई थी और उन्होंने कई आवाजों में नात को आवाज दी तो गणपत राव जी भी होश में आ गए। कहाँ गए वो, लूट ले गए ना, उन्होंने हाँफती आवाज में कहा। गणपत राव ने कोई जवाब नहीं दिया, अलबत्ता दिल ही दिल में वो भगवान का शुक्र अदा कर रहे थे कि उनकी पत्नी इस समय बेहोश पड़ी थी जब उनके जूते लग रहे थे। अब अगर ये बात किसी को ना बताई जाए तो हर्ज भी क्या है। हाँ, अगर धर्म पत्नी जी ये मंजर देख लेती तो कहीं ना कहीं जरूर जिक्र कर बैठती, ख्वाह उन्हें लाख मना किया जाता। चले गए वो लोग? देवी जी ने फिर पूछा। हाँ, चले गए। क्यों मगज खाए जा रही हो, गणपत राव ने झल्लाए हुए लहजे में कहा और उठने की कोशिश करने लगा। तुम अभी तक वहां क्यों पड़े हुए हो नाथ, देवी जी ने फिर पूछ लिया। तू अपनी जबान बंद करेगी या नहीं, गणपत राव ने डपट कर कहा और देवी जी खामोश हो गईं। गणपत राव गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसका रुआं रुआं आग में जल रहा था। जो कुछ हो चुका था वो मर जाने के मुतरादिफ था, लेकिन मौत इतनी आसानी से कबूल करने की चीज नहीं होती। भानु मौत से कम नहीं था। लेकिन सवाल यह है कि अब क्या करना चाहिए। क्या अपने हाथों से मस्जिद तामीर कराई जा सकेगी? क्या इस सिलसिले में लोग क्या कहेंगे? वो क्या कहेंगे लोगों से? बहुत देर तक गहरी सोच में डूबे रहे थे। कोई अहम फैसला करने में मसरूफ थे और उसी वक्त एक ही उम्दा तरकीब जहन में आई थी। मुसलमानों की आबादी ही 4000 के करीब है। अगर वो अपने हाथों से मस्जिद बनवा दें तो ये मुसलमान कभी उनका यह एहसान नहीं भूलेंगे। भानु ने यह बात तो नहीं कही कि मस्जिद की तामीर के सिलसिले में उसका नाम भी लिया जाए। कोई ऐसी बात कही जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। रह गई शौकत बेग की बात, तो भानु को कौन सा जिंदगी भर यहाँ बैठा रहेगा। जब भी उसके गिरफ्तार होने की खबर मिल जाएगी, धौलपुर में एक जबरदस्त फसाद करवाया जाएगा और इन 20 जूतों के बदले एक भी मुसलमान जीता ना छोड़ूंगा। उन्होंने फैसला कर लिया कि एक तरफ तो मस्जिद की तामीर जारी करेंगे और दूसरी तरफ इस शौकत बेग और भानु से भी निमट लेंगे।
اس فیصلے سے انہیں کسی قدر اطمینان ہوا۔ انہوں نے بستر پر بیٹھی ہوئی دھرم پتنی کی طرف دیکھا اور کوشش کر کے ہنس پڑے۔ داری تو کیوں بھاڑ سا منہ کھولے بیٹھی ہے؟ لوٹ لے گئے کیا وہ ہمیں؟ کیا سب کچھ لوٹ لے گیا؟ دیوی جی کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا۔ مجال تھی اس سسرے کی، میرا نام گنپت راؤ ہے، کوئی گھوسی نہیں ہوں۔ مار مار کر بھگا دیا سسرے کو۔ مگر نہیں، تو بھول کر بھی کسی سے یہ بات مت کہنا کہ بھانو یہاں آیا تھا۔ کیوں کیوں بے کیوں؟ دھرم پتنی جی بولیں۔ اس لیے اس کے بعد انگریز سرکار میرے پیچھے پڑ جائے گی کہ بھانو کی گرفتاری کے لیے میں بھی سرکار کی مدد کروں۔ اب میرے پاس اتنا وقت کہاں ہے کہ میں ان جھگڑوں میں پڑوں۔ ابھی سے کیوں گرفتار نہ کر لیا ناتھ؟ ارے وہ 4 تھے، تیرا تو دماغ خراب ہے۔ بس سو جا، مجھے بھی سونے دے۔ گنپت راؤ جی نے ان سوالات سے عاجز آ کر کہا اور خود بھی مسیری پر آ کر لیٹ گئے۔ اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس وقت باہر نکل کر صورتحال کا جائزہ لے لیتے، لیکن دوسری صبح انہیں علم ہوا کہ بھانو ان کی حویلی میں اپنے نشان چھوڑ گیا ہے۔ یہ نشان 2 مردہ نوکر تھے۔ نوکروں کی موت کے بارے میں گنپت راؤ نے خاموشی اختیار کر لی اور اس بات سے لا علمی کا اظہار کیا کہ نوکروں کی موت کس طرح واقع ہوئی۔ بات نوکروں کی تھی جن کی زندگی اور موت کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، اس لیے خاموشی سے ہی ان کا کریا کرم کر دیا گیا۔ البتہ دوپہر تک وہ اپنی ذہنی الجھن میں رہے کہ کام کا آغاز کس طرح کریں۔ ان کا سازشی ذہن اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ مسجد کی تعمیر کا اعلان بھی ہو جائے اور ان کی اپنی شخصیت پر کوئی برا اثر نہ پڑے۔ لیکن دوپہر کے بعد پنڈت رام ناتھ نے ان کی یہ مشکل حل کر دی۔ وہ 4 آدمیوں کے ساتھ گنپت راؤ کے پاس پہنچے تھے۔ نوکر نے جب ان کے آنے کی اطلاع دی تو گنپت راؤ نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا، ان سے کہہ دو میں اس وقت کسی سے نہیں مل سکتا، میں اس وقت ذہنی الجھنوں کا شکار ہوں۔ لیکن رام ناتھ نے دوبارہ نوکروں کو اندر بھیجا اور کہا کہ بس تھوڑی دیر کے لیے ملاقات کر لیں، ایک بہت ہی ضروری کام ہے۔ گنپت راؤ نے جھنجھلاہٹ کے عالم میں ہی رام ناتھ کو بلا لیا تھا۔ 4 سرکردہ ہندو ان کے ساتھ تھے۔ سرکار، ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے آپ کو پریشان کیا، پر بات ایسی ہی ہے، اگر آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں؟ یہ ہری داس کو کیا ہو گیا ہے؟ رام ناتھ نے کہا۔ کیا ہو گیا بھائی، کیا ہو گیا؟ میرے اپنے معاملات بہت سارے ہیں، میں ہر وقت تو شہر والوں کا نیتا نہیں رہ سکتا۔ کیا ہو گیا اسے مجھے بتاؤ، گنپت راؤ نے ناگواری سے کہا۔ کہتا پھر رہا ہے کہ رات کو پھر اس نے سپنا دیکھا ہے جس میں شری کرشن نے اس سے کہا ہے کہ اس کا پہلا سپنا جھوٹا ہے، یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں انہوں نے استھان کیا تھا، یہاں مسجد بننے دی جائے۔ رام ناتھ نے غصیلے انداز میں کہا۔ اس کے ساتھی بھی اس کا ساتھ دے رہے تھے، لیکن گنپت راؤ حیرت و مسرت سے اچھل پڑا۔ گو اس نے اپنی مسرت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ یہ کہتا پھر رہا ہے ہری داس؟ ہاں مہاراج، پاگل ہو گیا ہے، وہ سارے بستی والے اس کے مخالف ہو گئے ہیں اس بات پر۔ گنپت راؤ کا دماغ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کا مسئلہ خود بخود حل ہو گیا تھا۔ پھر انہوں نے گردن اٹھا کر کہا، اگر یہ بات ہے رام ناتھ جی تو ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے، سننا چاہیے۔ کیا مطلب ہے مہاراج؟ کیا ہم مسلمانوں کو مسجد بنانے کی اجازت دے دیں؟ دیکھو رام ناتھ جی، دھول پور میں مسلمانوں کی آبادی تقریباً 4000 کے قریب ہے۔ ہم اب تک امن چین سے رہتے آئے ہیں، یہ غریب مسلمان کبھی ہمارے خلاف سر اٹھانے کے قابل نہیں ہوئے، لیکن اگر ہم انہیں عبادت کرنے سے روک دیں تو پھر ان کے دل میں ہمارے خلاف انتقام کا جذبہ جڑ پکڑتا جائے گا، اور یہ تمام انتقام کا جذبہ لے کر کسی بھی وقت خطرناک صورتحال میں نمایاں ہو سکتے ہیں۔ ہم اس بستی کے امن و چین کو غارت نہیں کرنا چاہتے۔ بے وقوف ہری داس نے ہی پہلے یہ سپنا دیکھا تھا کہ سری کرشن جی نے اسے اس جگہ مسجد بنانے سے منع کیا تھا، اور اب اس نے یہ دوسرا سپنا دیکھا ہے اور بازاروں میں کہتا پھر رہا ہے۔ ہمیں ہری داس کی باتوں پر توجہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اس سے ہمارا دھرم متاثر نہیں ہوتا تو ہم مسلمانوں کو اپنا دشمن کیوں بنائیں؟ تو کیا دھول پور میں اب مسجد بھی بنے گی؟ رام ناتھ نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ ہاں بنے گی، ضرور بنے گی۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ رام ناتھ جی؟ میں ذرا سے تعصب کی بنیاد پر ہندو مسلم فساد کھڑا نہیں کرنا چاہتا، گنپت راؤ نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ تو اس کی آسمان سے مدد ہوئی تھی، وہ جس پریشانی کا شکار تھا اس کا حل خود بخود اپنے پیروں سے چل کر اس کے دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ رام ناتھ تعجب سے گردن ہلانے لگا۔ اگر آپ کی بھی یہی آ گیا ہے مہاراج تو دوسری بات ہے، ورنہ میں تو سوچ رہا تھا کہ ہری داس کو پاگل خانے بھجوا دیا جائے۔ بالکل نہیں، قطعی نہیں، حقیقتوں کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا۔ آپ نے مجھے یہ انوکھی بات سنائی ہے، میں اس میں دلچسپی لیے بغیر نہیں رہ سکوں گا۔ چلیے رام ناتھ جی، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ کہاں ہے ہری داس؟ گنپت راؤ جی فوراً تیار ہو گئے، دھوتی باندھی، کرتا پہنا، ٹوپی لگائی اور نیتا بن کر چل پڑے۔ اس سے اچھا سنہری موقع تو ان کے ہاتھ اور کوئی نہیں آ سکتا تھا۔
انہوں نے باہر نکل کر بڑی چوپال میں ہری داس کو طلب کیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے حکم دیا کہ تمام سرکردہ ہندوؤں کو بلا لیا جائے۔ گنپت راؤ جی دھول پور میں ایک خاص حیثیت رکھتے تھے، اس لیے ان کی بات پر لوگوں کو توجہ دینا ہی پڑتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے طلب کردہ افراد ان کے پاس پہنچ گئے۔ گنپت راؤ نے اس دوران کچھ مسلمانوں کو بھی بلا لیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں بہت پرجوش تھے اور ہندوؤں کی اس حرکت کے بعد اب اپنے دل میں ان کے لیے سخت نفرت پا رہے تھے۔ گنپت راؤ نے سب کو جمع کر کے ہری داس سے کہا، ہاں ہری داس جی، آپ نے پہلے سپنا دیکھا تھا کہ جس جگہ مسجد تعمیر کی جا رہی ہے وہاں پہلے شری کرشن کا استھان ہوا کرتا تھا۔ ہم نے صرف اس بنیاد پر مسلمانوں کو یہ مسجد تعمیر کرنے سے منع کیا تھا، اور منع کرنے کے ساتھ ساتھ یہ افسوسناک قدم بھی اٹھایا تھا کہ مسجد کی دیواریں ہم نے ڈھا دی تھیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے دوسرا سپنا دیکھا، یعنی سپنے میں شری کرشن نے آپ سے کہا ہے کہ یہ جگہ ان کے استھان کی جگہ نہیں تھی۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ شری کرشن چاہتے ہیں کہ کسی دھرم پر کوئی پابندی نہ لگائی جائے۔ ہم انسان ہیں بھائیو، مسلمان بہرحال دھول پور میں اپنا ایک الگ مقام رکھتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ انہیں عبادت کرنے سے روکا جائے۔ یہ بات بہرحال مذہب کے بھی خلاف ہے اور انسانیت کے خلاف بھی ہے۔ اگر مسجد کی تعمیر ہمارے دھرم سے نہیں ٹکراتی تو ہمیں اس کو روکنے کا کوئی حق نہیں۔ مسلمان بھی ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے درمیان صدیوں سے رہتے چلے آئے ہیں۔ چنانچہ ہری داس کے اس سپنے کی روشنی میں اعلان کرتا ہوں کہ مسجد کی تعمیر کے سارے اخراجات میرے ذمہ ہوں گے۔ آج شام ہی اسے دوبارہ تعمیر کرنا شروع کر دیا جائے، اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے مزدور لگا کر اس کی تعمیر شروع کر دینی چاہیے۔ ہندوؤں کے منہ اس بات پر بگڑ گئے تھے، لیکن مسلمان حیرت و مسرت سے اچھل پڑے تھے کہ یہ کایا پلٹ کیسے گئی، آخر یہ سب کیسے ہو گیا۔ وہ سوچ رہے تھے، ہر صورت اس بات کا ان پر اثر ضرور ہوا تھا۔ تب چند مسلمان آگے بڑھے، انہوں نے گنپت راؤ کا شکریہ ادا کیا اور بولے، مہاراج ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ نے ہمارے جذبات کی قدر کرتے ہوئے ہمیں مسجد بنانے کی اجازت دے دی۔ لیکن مہاراج ہم غریب ضرور ہیں، لیکن اپنی محنت اور اپنے خون پسینے کی کمائی سے اپنی عبادت گاہ تعمیر کرنے کے خواہش مند ہیں۔ آپ کی یہ لڑائی ہم کبھی نہیں بھولیں گے، لیکن مسجد کی تعمیر کے لیے ہم آپ کو ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرنے دیں گے۔ آپ یہی سمجھیں کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا، بس ہمیں مسجد کی تعمیر کی پرامن اجازت مل جائے، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ سوچ لو بھائیو، جیسی تمہاری مرضی، اگر میرے پیسے سے تمہارے دھرم میں کوئی بات پیدا ہوتی ہے تو میں تمہیں اس کے لیے مجبور نہیں کروں گا۔ گنپت راؤ مہاراج، بس آپ کا اتنا ہی احسان کافی ہے، ہم شام سے مسجد کی تعمیر شروع کر دیتے ہیں۔ تمہاری مرضی، گنپت راؤ نے کہا، اور پھر لوگوں کو دیکھ کر بولے، کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ مجھے اعتراض ہے گنپت راؤ، تم دھول پور کے بڑے آدمی ضرور ہو لیکن سارے ہندوؤں کی نمائندگی نہیں کر سکتے، ایک سر پھرے شخص نے کہا، اور گنپت راؤ اسے دیکھنے لگا، پھر بولا، تو راجن داس جی تم نہیں چاہتے کہ مسجد تعمیر ہو؟ ہاں مجھے اعتراض ہے۔ حکومت سے ٹکر لینا چاہتے ہو تم؟ حکومت نے اس کی اجازت دی ہے، اگر مسلمان چاہیں تو حکومت سے شکایت کر سکتے ہیں، اس کے بعد سرکار اپنی نگرانی میں اس کی تعمیر کروائے گی۔ آپ سرکار کو ہمارے دل کی بات بتا سکتے ہیں، آپ کے انگریزوں سے تعلقات ہیں۔ نہ بھائی نہ، اگر یہ بڑا کام تم کرنا چاہتے ہو تو ضرور کرو، میں اس سلسلے میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، گنپت راؤ نے کہا، اور راجن منہ بنا کر خاموش ہو گیا۔ گنپت راؤ سے جھگڑا مول لینا آسان بات نہیں تھی۔ گنپت راؤ واپس چل پڑے۔ چلنے سے پہلے انہوں نے ہری داس سے کہا، تمہیں فرصت ملے ہری داس تو رات کو میرے پاس آنا، کچھ ضروری کام ہے تم سے۔ جو آ گیا مہاراج، ہری داس نے کہا۔ اسے خوشی تھی کہ گنپت راؤ نے اس کی بات کی تائید کر دی تھی، ورنہ بے شمار مخالفوں کے درمیان اس کا زندہ رہنا بھی مشکل ہوتا۔ رات کو وہ گنپت راؤ کی حویلی پہنچ گیا۔ اطلاع ملنے پر گنپت راؤ نے فوراً اسے بلا لیا۔ وہ اس وقت تنہا تھے۔ جب ہری داس ان کے سامنے پہنچا تو ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آؤ ہری داس جی بیٹھو، کیسے حال ہیں؟ ٹھیک نہیں ہوں دوست، تمہارا چہرہ پیلا پڑا ہوا ہے، اور یہ راتوں رات تمہارے سپنے کیسے بدل گئے؟ سپنے سپنے ہوتے ہیں مہاراج، منش کے بس کی بات تو نہیں ہے، بند آنکھوں میں جو بھی سپنا آ جائے۔ بعض سپنے کھلی آنکھوں سے بھی دیکھے جاتے ہیں ہری داس جی، گنپت راؤ نے معنی خیز انداز میں کہا۔ میں نہیں سمجھا مہاراج، آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ ہری داس اور پریشان ہو گیا تھا۔ مجھ سے کیوں ڈر رہے ہو بے وقوف، میں بھانو تو نہیں ہوں، مجھے بتاؤ کیا بھانو ڈاکو تمہارے پاس آیا تھا؟ گنپت راؤ نے براہ راست حملہ کر دیا اور ہری داس آنکھیں پھاڑ کر رہ گیا۔ چند ساتھ کے لیے اس کی آواز ہی بند ہو گئی تھی، پھر وہ گہری سانس لے کر بولا، آپ کو کیسے معلوم ہوا مہاراج؟ صرف میں تھا ہری داس جس نے تمہاری بات کی تصدیق کی تھی،
جو سپنا تم نے دیکھا بدقسمتی سے وہی میں نے بھی دیکھ لیا۔ کیا بھانو آپ کے پاس بھی آیا تھا؟ ہاں، گنپت راؤ غرائے۔ اوہ، اسی لیے آپ نے… ہاں ہری داس، وہ بدماش ڈاکو دھرم ورم کچھ نہیں جانتا، اور حرام زادہ شوکت کسی طرح اس سے جا ملا ہے۔ آپ کا خیال بالکل ٹھیک ہے، بھانو کے ساتھ شوکت بیگ بھی تھا۔ مگر مہاراج، ہماری زندگی اور عزت خطرے میں ہے۔ میں مسجد کی تعمیر کا سخت مخالف ہوں، مگر حکومت بھانو کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تو میری دونوں بیٹیوں کو ہی لے جا رہا تھا۔ ہمارا تو گھر ہی تباہ ہو جاتا مہاراج۔ میں جانتا ہوں، مگر ہری داس جی، اس کا کوئی اپائے ہونا چاہیے۔ کیا اپائے ہو مہاراج؟ میرے من میں ایک بات ہے۔ وہ کیا؟ راجن داس نے اس مسجد کی مخالفت کی ہے۔ وہ جذباتی آدمی اس کام کے لیے بہت مناسب رہے گا۔ میں نہیں سمجھا مہاراج۔ شوکت بیگ کی یہ مجال نہیں ہری داس جی کہ وہ اپنے طور پر مسجد تعمیر کر لے۔ یہ سب بھانو کے بل پر ہو رہا ہے، اور بھانو اس وقت دھولپور میں ہے، اور اس وقت تک رہے گا جب تک مسجد تیار نہ ہو جائے۔ کیا حکومت کو بھانو کی یہاں موجودگی کی اطلاع نہیں دی جا سکتی؟ اگر پولیس چالاکی سے یہاں آ کر بھانو کو تلاش کر لے تو پھر کس کی مجال ہے کہ یہاں مسجد بنا سکے؟ تم کیا سمجھے ہو؟ میں بیوقوف ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مسجد بنے۔ ہرگز نہیں ہری داس، ہرگز نہیں۔ مگر یوں سمجھو کہ میری مجبوری بھی تم سے مختلف نہیں ہے۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے تھے ناول جلاد کی قسط نمبر 15۔ قسط نمبر 16 سننے کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔